بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لوليه والصلاة لنبيه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1037 ہے اور آج سورہ حجر کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 36، 37، 38، 39، 40، 36، 37، 38، 39 and 40، یہ 5 آیتیں ہیں جن کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، فانظرنی تو مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون اس دن تک جب وہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالیٰ نے کہا، فإنک چنانچہ بے شک تو من المنظرین مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، الی یوم اس دن تک الوقت المعلوم جس کا وقت مقرر ہے۔ قال اس نے کہا، ربی اے رب، بما بسبب اس کے کہ اغویتنی تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن یقین میں سوار کر دکھاؤں گا، لہم ان کے لیے فی الارض زمین میں، ولأغوینہم اجمعین اور البتہ میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک سوائے تیرے ان بندوں کے، منہم ان میں سے، المخلصین جو چنے ہوئے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک۔ اس نے کہا کہ اے اللہ جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا، ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے۔ ان 5 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ابلیس نے کہا، اے رب پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا پھر تجھے مہلت تو دے دی گئی۔ تیسری بات، مگر ایک ایسی میعاد کے دن تک جو ہمیں معلوم ہے۔ چوتھی بات، ابلیس نے کہا، اے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کروں گا۔ پانچویں بات، ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ چھٹویں بات، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے اپنے لیے مخلص بنا لیا۔ بزرگان محترم، جب ابلیس اپنے غرور، گھمنڈ اور نافرمانی کی وجہ سے بارگاہ الہی میں مردود ہو گیا اور ابلیس کے دل میں انسان کی نفرت اور دشمنی چھا گئی، تو اس نے رب ذوالجلال سے اس بات کی مہلت مانگی کہ اے رب آپ مجھے مہلت دے دیجیے مرنے کے بعد جی اٹھنے کے دن تک کے لیے، یعنی مجھے وقت دے دیجیے اور مجھے ابھی موت مت دیجیے اور مجھے اس وقت تک مہلت دیجیے جس دن سارے انسان زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ جب ابلیس نے مہلت مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ قال فإنك من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ان لوگوں میں سے ہے جنہیں وقت معلوم تک مہلت دے دی گئی ہے۔ صاحب روح المعانی نے الوقت المعلوم سے مراد سور پھونکے جانے کا وقت مراد لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی قول نقل کیا ہے۔ مگر جمہور علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے آنے کا وقت مراد ہے، اس لیے قیامت کے دن کے بارے میں ہی کہا گیا کہ اس کا وقت اسی کو معلوم ہے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 187 میں کہا گیا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کب واقع ہوگی، آپ فرما دیجیے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے۔ جب الی یوم الوقت المعلوم کہا گیا تو وقت معلوم سے مراد وہی قیامت کا دن مراد ہے۔ روح المعانی میں کعب ابن احبار سے نقل کیا گیا کہ پہلے سور کے بعد ملک الموت سے اللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے کہ ابلیس کی روح قبض کر لو،
ابلیس ملکل موت کو دیکھ کر مشرق کی طرف بھاگے گا، پھر مغرب کی طرف بھاگے گا، ہر طرف ملکل موت سامنے نظر آئیں گے اور سمندروں میں گھسنا چاہے گا، اس کو سمندر بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس طرح زمین میں بھاگا پھرے گا لیکن اسے کسی جگہ پناہ نہیں ملے گی۔ فرشتے جو ملک الموت کے ساتھ ہوں گے اسے پکڑ لیں گے، اس کی نزا کی کیفیت شروع ہو جائے گی اور جب تک اللہ چاہے نزا کے عذاب میں رہے گا اور پھر اس کی روح قبض کر دی جائے گی۔ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مہلت مانگی تھی وہ اللہ کی عبادت کرنے یا توبہ کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس نے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی تاکہ وہ آدم کی اولاد سے اس کا بدلہ لینے کے لیے بدلہ لے سکے کہ اس کو آدم ہی کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے دور کیا گیا تھا اور اس کی رحمت سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اور بات یہ ہے کہ حقیقت میں اس کے غرور اور سرکشی نے اس کو اللہ کی بارگاہ سے مردود بنا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں ملعون وہ ہو گیا۔ ابلیس نے کھلے عام یہ بات کہہ دی کہ اے رب، آپ نے چونکہ مجھے گمراہ کیا ہے، میں اس شخص کی اولاد کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا اور ان کو گمراہ کر دوں گا۔ اور گمراہی کا طریقہ کار بھی اس نے بتا دیا کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ میں آدم کی اولاد کے لیے ان کے کاموں کو اچھا کر کے دکھاؤں گا جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 میں اسی مضمون کو یوں بیان کیا گیا کہ ابلیس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے مجھ کو گمراہ کرنے کی وجہ سے میں ضرور اولاد آدم کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا تاکہ میں انہیں گمراہ کر سکوں۔ ابلیس نے یوں تو سارے انسانوں کو گمراہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا مگر الا عبادک منہم المخلصین کے ذریعے یہ بات بھی اس نے بتا دی کہ میں ان بندوں کو گمراہ نہیں کروں گا جو تیرے منتخب کیے ہوئے بندے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ابلیس کا مکر، اس کا فریب اس کے اللہ کے مخلص بندوں پر ہرگز نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطانی شر سے بچا دے، اس کے بہکاوے سے بچا دے اور ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔